یہ محفل میلاد شریف کی محفل ہے، اور بالخصوص محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری کے ایک منہ مبارک بال مبارک کی زیارت کی بھی محفل ہے۔ تو زیادہ اونچی آواز سے میں تقریر نہیں کروں گا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری ہمارے سامنے جلوہ گر ہے۔ کچھ زلف مبارک کے متعلق معلومات پیش کرتا ہوں، کچھ آداب کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، زیادہ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جلوہ گر ہیں۔ جو منہ مبارک ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہے۔ آپ کے بازو آپ کے جز ہیں، آپ کے ہاتھ آپ کے جز ہیں، آپ کے بال مبارک آپ کے جز ہیں۔ جس طرح کل کی تعظیم لازم ہے اس طرح جز کی تعظیم بھی لازم ہے۔ جس طرح کل کی تعظیم لازم ہے اس طرح جز کی بھی تعظیم لازم ہے۔ جز کی تعظیم کل کی تعظیم ہوتی ہے، جس طرح پورے قرآن کی تعظیم لازم ہے اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیت کی تعظیم بھی لازم ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جلوہ گر ہیں، تو نہایت آداب کے ساتھ بیٹھیں، ایسے سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس طرح آداب اور نیاز مندی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بزرگان دین بالخصوص ابن سیرین بہت بڑے محقق تابعین میں سے گزرے ہیں۔ یہ جب حدیث پیش کرنے لگتے پہلے لوگوں کو فرماتے اسکتو انصتو، خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ۔ پھر آیت پڑھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھو، تو فرماتے میں حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی بندہ اپنی آواز اونچی نہ کرے حدیث کے سامنے، یہ حضور کی بات ہے حدیث بھی، تو اس کا ادب بھی لازمی ہے۔ حدیث پاک کا ادب بھی لازمی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جز کا ادب بھی لازمی ہے۔ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہو جائے، اس کا ادب بھی لازمی ہے۔ کوئی نہ کوئی علاقہ ہو حضور کے ساتھ، کوئی نہ کوئی تعلق ہو جائے کسی کا حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا ادب احترام بندے پر لازمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک ہیں، آپ کا جز نہیں ہیں، آپ کے ساتھ متعلق ہیں، ان کا آپ سے تعلق ہے، آپ کا جز نہیں ہے۔ آپ کے کپڑوں کی تعظیم بھی لازمی ہے۔ کسی کو لائق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے آقا کے کپڑے پرانے ہیں، ایسے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کی نسبت کپڑوں کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تیالسی جبہ تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ان کے وصال کے بعد انہوں نے کہا اس کو میں نے لے لیا، اب میں کیا کرتی ہوں،
اس کو بڑے ٹپ میں پانی ڈال کے اس کو بھگو لیتی ہوں، وہ اس کا لگا ہوا پانی ہم مریضوں کو پلاتے ہیں، مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ہم مریضوں کو پلاتے ہیں، مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو جائے اس کا احترام بھی مسلمانوں پر لازمی ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی خیریہ، فتوے کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جلوہ گر ہوئے، طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو لہولہان کیا، جبریل سے بھی نہ رہا گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ان کے خلاف دعا کریں تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ تو آپ کو لہولہان کیا گیا، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر کافر سامنے کھڑے ہیں، درمیان میں خندق آئے، کافر بڑی تعداد میں ہیں، مسلمان کم تعداد میں ہیں، سامنے کافر کھڑے ہیں، وہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمان تھوڑی سی توجہ ہٹائیں تو ہم ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں۔ ظہر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ جب نماز قضا ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی، فرمایا یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں نماز سے روکا اور درمیانی نماز سے روکا، یا اللہ ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو بھی اور ان کے پیٹوں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اور شاہت الوجوہ فرمایا، مٹی ان کی طرف پھینکی، بس ایسی مٹی جو اڑی کافروں کی آنکھوں میں پڑی، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، حضور کے غلاموں کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ نے ظہر کی نماز کی جماعت کرائی، قضا نماز کی جماعت کرائی، عصر کی جماعت کرائی، پھر مغرب کی جماعت کرائی۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، اگر سب سے رہ جائے نماز تو پھر جماعت کرا کے پڑھ لیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی، اب دونوں باتوں کو سامنے رکھیں۔ نماز کو کہتے ہیں وجہ اللہ، نماز اللہ کا چہرہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ نماز کے لیے وجہ اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا اے محبوب آپ کے چہرے کو طائف میں زخمی کیا گیا، آپ نے ان کے حق میں دعا کی، ان لوگوں کے لیے دعا کی۔ اب جہاں پر غزوہ خندق میں نمازوں سے روکا گیا، یہ میرا چہرہ تھا، وجہ اللہ نماز ہے۔ فرمایا جب میرے چہرے پر فرق آنے لگا، نماز سے روکا گیا، تو پھر آپ نے ان کے خلاف دعا کی، آپ نے اپنے چہرے سے میرے چہرے کو مقدم رکھا، آپ نے اپنے چہرے سے میرے چہرے کو مقدم رکھا۔ میں رب اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بندہ 60 سال نماز نہیں پڑھے گا اس کو کافر نہیں لکھوں گا، آپ کی نالین کی کوئی توہین کرے گا میں ضرور بھی ضرور اس کو کافر لکھ دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے، فرمایا کوئی بندہ غلطی سے نماز نہیں پڑھتا اس کو میں کافر نہیں لکھتا۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرے کہ مجھ پر نماز فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہوئے نماز چھوڑتا ہے، کہتا ہے کہ میری کوتاہی ہے، میری کمزوری ہے، میں نہیں پڑھ سکا، وہ کافر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، گناہ گار ضرور ہے، کافر نہیں ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی کوئی توہین کرتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور کافر لکھ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی بھی تعظیم کرنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی جس کا نام تھا حضرت یافور۔ یافور کا مطلب ہے ہرن کا بچہ۔ تھا ایک گدھا جس پر آپ نے سواری کی۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصر بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اس حضرت یافور پر سوار ہو کے۔ ہمارے لفظوں میں گدھا اس کو کہتے ہیں، لیکن محبوب کی سواری ہے، اس گدھے کے قدم ہو ہمارا منہ ہو، اس گدھے کے قدم ہمارا منہ پر لگ جائے تو ہم ناز کریں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، حضور سے نسبت ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کے دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک بیٹھا تھا منافق، رئیس المنافق عبداللہ بن ابی بن سلول۔ پوری زندگی اس نے ستایا ہے مدینہ پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس کے قریب جب سواری مبارک گئی نا، اس نے پیشاب کر دیا۔ سواری نے اس منافق کے قریب جا کر پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کیا تو اس نے اپنا ناک بند کیا۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو دور کریں، اس کے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے مجھے۔ صحابہ کرام نے کسی نے جوتا اتارا، کسی نے چھڑی اٹھائی اس کے مارنے کے لیے، اور اس کو کہا تو حضور کی سواری کے پیشاب سے اپنے ناک کو بند کرتا ہے، ایسی بات کہتا ہے تو؟ فرمایا سن، فَإِنَّ بول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کا پیشاب اطیب من مسک کا تیری کستوریوں سے زیادہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو گئی اس سواری کے ساتھ، اس پر آپ سوار ہوئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس کا پیشاب جو ہے اے منافق تیری کستوریوں سے زیادہ افضل ہے، اطیب ہے، پاکیزہ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیز کی کتنی تعظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا پیشاب، اس کے بارے میں صحابہ نے یہ کہا۔ اندازہ لگاؤ صحابہ کرام حضور کی کتنی تعظیم کرتے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، رگ سے خون نکالنا ہوتا ہے نا، حجامہ کرایا۔ خون جو نکلا، لڑکے تھے اس طرح، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے۔ آپ نے فرمایا نانا اتنا ادب کرتا ہے، آج نواسے کو بھی آزمائیں۔ نانا تو بڑا باادب ہے، آج نواسے کو بھی آزمائیں۔ اس کو کہا بچے یہ خون لے جا، اس کو ایسی جگہ پر ڈالنا کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ باہر نکلے، انہوں نے جا کر پی لیا، انہوں نے جا کر پی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کدھر کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر ڈالا ہے کسی کو نظر نہیں آئے گا، میں نے خود پی لیا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا جا، پیٹ کی بیماری سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا کیا؟ ان کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ مکرمہ میں۔ حجاج بن یوسف نے جب قتل کیا، حجاج بن یوسف نے حکم دیا یہ حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم صرف لبیک والوں پر نہیں ہوتے، پیچھے بھی ہوتے آ رہے ہیں۔ لبیک والے انہی کے راستے پر ضرور ہیں، خوش ہوا کریں ان سے، وہ ان بزرگوں کے راستے پر ہیں۔ ہمارے دین کے چاہنے والے بڑی مدتوں سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، قربانی اسلام میں دینی پڑتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ میں قتل کیا، 70 سال آپ کی عمر تھی، تو اس نے کہا کہ ادھر مکہ پاک میں عبداللہ بن زبیر کے چاہنے والے زیادہ ہیں،
اس لیے اس کی لاش کو چرنگی میں لٹکا دیا جائے، تو دھوپ پڑے گی تو میت سے بدبو آئے گی، جب بدبو آئے گی تو لوگ گزریں گے، ناک بند کریں گے، کہیں گے عبداللہ بن زبیر کی بدبو آ رہی ہے۔ تو اس نے آپ کی لاش کو چرنگی میں لٹکا دیا۔ آپ کے جسم پر جب دھوپ پڑی، اندر تو خون مصطفیٰ تھا، اولاد ابو بکر صدیق کی تھے، دھوپ جو پڑی خوشبوؤں کے حلے پھیل گئے۔ اس نے کہا اس کو اتارو، یہ تو میری بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ اس نے کی تو خوشبوئیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، پھر انہوں نے فوراً آپ کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے، بھئی یہ خون مبارک ہے، ہمارے پیٹ میں جائے گا تو پھر یہ رنگ لائے گا، اور رنگ لایا، پوری زندگی پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہے، اور جب فوت ہو گئے تو جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اور امام بخاری نے حضور کے اقوال مبارک، حدیثوں کو حفظ کیا، اپنے سینے میں رکھا۔ جب ان کو موت آئی، ان کی قبر میں دفن کیا گیا، قبر کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آنے لگی، لوگ تبرکاً ان کی مٹی لے گئے امام بخاری کی قبر کی، حتیٰ کہ کھڈا ہونے لگا، پھر لوگوں نے ارد گرد لکڑیاں لگا دی تاکہ ابھی تو معاف کر دیں، کہیں میت تک نہ پہنچ جائیں۔ تو اس لیے امام بخاری علیہ رحمۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد کرتا ہے اس کا انعام ملتا ہے، کوئی آپ کے تعظیم کرتا ہے۔ ایک اور عورت تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین کی خادمہ تھی، آپ کی خدمت کرنے والی تھی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخار ہوا، آپ نے اپنا پیشاب مبارک، بول مبارک کیا، عربی میں بول کہتے ہیں، پیشاب مبارک کیا ایک لوٹے میں یا لکڑی کے ایک برتن میں، تو آپ نے صبح اس کو فرمایا جا اس کو باہر گرا کیا۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک ہے، اس عورت نے بھی پی لیا۔ حضور فرمایا جا تیری نسل میں پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، اس کی نسل میں پیٹ کی بیماریاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کے ساتھ صحابہ کرام تو اس کو پینے کے لیے تیار، اور آپ کے گدھے مبارک جس پر آپ نے سواری کی حضرت جعفور، ان کے پیشاب کے متعلق کیا کہا؟ اے منافق، فَإِنَّ بَوْلَ حِمَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری مبارک کا پیشاب اطیب من مسک کا، تیری خوشبوؤں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی اشیاء کا حضور کے غلام ادب کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور تمام چیزوں کے آداب اگر کسی میں موجود ہیں وہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہے۔ اسی طرح آداب کرنے والی یہی ہماری جماعت ہے الحمدللہ، باقیوں میں اتنے آداب نہیں ہیں، وہی آداب اگر دیکھنے ہیں تو وہ ہماری جماعت میں نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کے متعلق میں نے عرض کیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے متعلق ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو منہ مبارک ہیں، دو بال مبارک ہیں آپ کے زلف عنبری کے۔ فرمایا یہ ہمیں دنیا و مافیہ سے زیادہ پسند ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، اور کوئی ہمیں کہے کہ منہ مبارک ہمیں دے دو، فرمایا ہم نہیں دیں گے، کیونکہ دنیا و مافیہ سے ہمیں زیادہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ ادب سے خالی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس کے پاس دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، زلف مبارک کا بال مبارک ہے، تو آپ کے کتنے بال مبارک ہوں گے؟ تو آج کل کی جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق ایک آدمی، صحیح آدمی، صحت مند، اس کے جسم پر 1,25,000 کم و بیش بال ضرور ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 1,25,000 بال ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا،
حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے حج کیا تو حج پر بال کٹانا ضروری ہوتا ہے حج کرنے کے بعد، تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لینے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جمع کیے، انہوں نے وہ منہ مبارک جمع کیے، پھر حکم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صحابہ کرام نے تقسیم کیے۔ ہم کہتے ہیں جو نہیں مانتے ان کو چاہیے پوری دنیا میں انکوائری کریں، اگر 1,25,000 سے زیادہ ہیں پھر تو بات کریں، اگر کم ہیں تو پھر آپ کم از کم یہ مان لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تقسیم کیے گئے 1,25,000 سے زیادہ ہوں گے، لوگوں کے پاس تھے، نسل در نسل وہ پہنچتے آئے، آج ہمیں بھی زیارات کا موقع مل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا ہوگا، ان کی ٹوپی مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے، اور وہ جس میدان میں جاتے سب میں کامیاب ہوتے، 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن جو ہے کوئی آپ کو بال بیکا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی صحابہ کرام تھے، پہلی جنگ میں گئے، پہلے شہادت پا گئے، لیکن آپ جنگوں میں جاتے رہے۔ یہ منہ مبارک کی برکتیں تھیں کہ دشمن آپ پر غالب نہیں آ سکا، آپ دشمنوں پر غالب آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا یہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں تھے، آپ کی ٹوپی مبارک آپ کے سر سے اتر کر زمین پر آ گئی، تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو لگایا بھئی ٹوپی مبارک تلاش کریں، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ چھوٹی سی ایک ٹوپی آئے، آپ اس کی تلاش کے لیے اتنے بندے اس میں داخل کر رہے ہیں، کافر بڑی تعداد میں آئے۔ آپ نے فرمایا میں ٹوپی کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آئیں کہ کہیں یہ کافروں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور ہم اس کی برکت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی برکتیں آئیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا غالباً، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک تھا۔ امام باقر کے ان کے والد ہیں، آپ صاحبزادے ہیں امام جعفر صادق، ان کا دور تھا۔ تو عیسائیوں میں سے ایک آدمی وہ جب کہتا کہ بارش آ جائے تو بارش آ جاتی، جب کہتا کہ بارش آئے تو بارش آ جاتی، اور وہ کہتا کہ ہمارا دین سچا ہے۔ آپ نے بھی بادشاہوں کی صحبتیں برداشت کی، تو آپ کو بلایا گیا بھئی اس کے ساتھ آپ مناظرہ کریں، ہماری تو طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ اس سے لے لو۔ اس سے جب لے لی گئی تو اس کو کہا اب دعا مانگ کے بارش آئے۔ پھر وہ مانگتا رہا، بارش نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا یہ چھوٹی سی انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی ہڈی مبارک اس کے پاس ہے، جب اس کو سامنے کرتا ہے کہ بارش آ جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی برکتوں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہمارے پاس دل وغیرہ ہیں، اس سے بڑھ کر اور برکت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ آپ کے ساتھ کوئی چیز تعلق رکھتی ہے، آپ کا جز ہے، اس کی تعظیم فرض ہے، فرض عین ہے۔ اس کے سامنے اتنا آداب سے بیٹھنا چاہیے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے۔ صحابہ اکرام کیسے بیٹھتے تھے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، صحابہ اکرام سر جھکا کر بیٹھے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ ایسے آداب سے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک غلام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا افقہ حکم عبداللہ بن مسعود، تم میں سب سے بڑے فقیہ عبداللہ بن مسعود آئے۔ ہماری جو فقہ حنفی آئے، فقہ حنفی کے اکثر مسائل یا خلفائے راشدین کے بیان کردہ ہیں یا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیان کیے ہوئے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا بڑا فقیہ کہا۔ اللہ اکبر، انہوں نے جو بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی فقہ حنفی بنی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کیا کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، مسواک مبارک، وضو کا برتن، وضو کا پانی یہ اٹھا کر چلتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نالین مبارک پہنتے تو آپ بیٹھ کر اس کے تسمے باندھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنا ادب کرتے تھے۔ صحابہ کرام اتنا ادب کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، آپ کے وضو کا پانی جو گرنے والا ہوتا آپ کے جسم مبارک سے لگ کر وہ زمین پر نہیں جانے دیتے، نیچے ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ پر لیتے، اور پھر دوسرا اگر کسی کو پانی کی قطرہ نہ ملتا استعمال شدہ، وہ اپنے دوسرے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ مل کے اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ اتنے ادب کرتے تھے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانسی آ جاتی آپ کو، آپ بلغم مبارک کا اخراج فرماتے تو آپ دیکھتے بھائی ادھر کوئی نہیں آئے، بھائی ادھر بلغم میں ڈال دو، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلغم ڈالتے، یکدم صحابہ آگے ہاتھ کر دیتے، تو زمین پر نہیں جانے دیتے، اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے، پھر دوسرے جس تک نہ پہنچتا وہ آ کر اس کے ہاتھ پر ملتے، اس سے تری لے کر پھر اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے۔ تو اتنے آداب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے ہمارے پاس، حضور پاک موجود ہوتے ہم آپ کے قدم چومتے، ہماری آنکھوں کے سامنے حضور موجود ہیں، لیکن ہماری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ جس کی آنکھ دیکھنے والی بن جائے حضور اس کو جاگتے ہوئے زیارت کراتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی کو کئی مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت کرائی، اور کئی بزرگوں کو زیارت کرائی، ہزاروں کی تعداد میں۔ باقاعدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کئی مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت کرائی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کئی بزرگوں کو زیارت کرائی جاگتے ہوئے۔ خواب میں الگ بات ہے، جاگتے ہوئے۔ قبر میں حضور تشریف لے آتے ہیں، ہر بندے کی قبر میں، مومن مسلمان کی قبر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ کہو گے ایسے مولوی صاحب بتا رہا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں، اچانک آپ کے سامنے ابھی آ جائیں، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ اب میرا وقت بھی آ گیا ہے، یہی سوچیں گے نا، اب میرا وقت بھی آ گیا ہے، ڈر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھنے کی صلاحیت کس میں ہے، اس کو خواب میں زیارت کراتے ہیں، اور جاگتے ہوئے دیکھنے کی صلاحیت کس میں ہے، اس کو جاگتے ہوئے زیارت کراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں، ہم آپ کے قدموں کے بوسے دیں، ہم آپ کے قدموں کے نیچے اپنا منہ رکھ دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم ضرور آپ کے ادب میں آپ کے قدموں پر جھکیں گے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہمارے پاس ہے، آپ کا دین ہمارے پاس ہے، آپ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی قرآن پاک وہ ہمارے پاس ہے، آپ کے احکام ہمارے پاس ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہمارے سامنے تو ہم آپ کے قدموں میں جھک جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اب ہم کیا کرتے ہیں، آپ کا نام آ جائے چوم کر آنکھوں پر رکھتے ہیں، یہ بھی محبت ہے، ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آداب کرنے کی ہمیں